اچھا جی، سیرت کے حوالے سے اس سے پہلے پہلی ہجری کے مشہور واقعات تھے، پھر پہلی ہجری کے سرایا تھے، پھر 2 ہجری کے اندر سرایا پر علیحدہ کلپ بنا کر بھیجا، پھر 2 ہجری کے عام واقعات کے اوپر بتایا گیا، پھر غزوہ بدر وہ ایک علیحدہ بڑا ٹاپک تھا تو اس لیے اس پر علیحدہ ویڈیو بنائی۔ اور اب آپ حضرات کے سامنے 2 ہجری کے اندر جتنے غزوات ہوئے ان کا سرسری طور پر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 2 ہجری کے اندر پہلا غزوہ یہ کب ہوا؟ یہ سفر 2 ہجری کے اندر پیش آیا، یعنی کہ پہلی ہجری کے اندر کوئی بھی غزوہ نہ ہوا تھا تو پہلا غزوہ یہ سفر 2 ہجری کے اندر ہوا۔ پھر دوسری ہجری میں کتنے غزوات پیش آئے؟ دوسری ہجری کے اندر 8 غزوات ہوئے۔ دوسری ہجری میں کتنے سرایا پیش آئے؟ ایک سرایا پیش آیا تھا۔ تو غزوہ ابواء کب پیش آیا؟ ماہ سفر سن 2 ہجری یعنی اگست 623 عیسوی میں غزوہ ابواء پیش آیا۔ غزوہ ابواء کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا نام غزوہ ودان ہے۔ غزوہ ابواء میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا مدینہ کا انتظام تھا۔ غزوہ ابواء میں علم بردار کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ پرچم کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا تھا۔ غزوہ ابواء میں شرکاء کی تعداد کیا تھی؟ 70 مہاجرین تھے۔ غزوہ ابواء میں مدینہ سے باہر رہنے کی کتنی مدت بنتی ہے؟ 15 دن یہ مدینہ سے باہر رہے تھے۔ غزوہ ابواء کا مقصد کیا تھا؟ قریش کے ایک قافلے کو روکنا اس کا مقصد تھا۔ غزوہ ابواء میں کس قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا؟ بنو زمرہ کے سردار عمر بن مخشی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ غزوہ بوات کب پیش آیا؟ یہ پہلا غزوہ تھا، تو یہ تاریخ اسلام کا پہلا غزوہ ابواء یا ودان بنتا ہے۔ پھر دوسرا جو غزوہ بنتا ہے وہ غزوہ بوات ہے۔ غزوہ بوات کب پیش آیا؟ ربیع الاول 2 ہجری سپتمبر 623 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بوات میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ بوات میں علم بردار کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ غزوہ بوات کا مقصد کیا تھا؟ قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا۔ قریش کے لشکر کی تفصیل کیا ہے؟ امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے ان کے پاس۔ پھر تیسرے نمبر پر غزوہ صفوان ہے، یہ کب پیش آیا؟ یہ ربیع الاول 2 ہجری سپتمبر 623 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ غزوہ صفوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسے غزوہ بدر اولی بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ صفوان کی کیا وجہ تھی؟ قرظ بن جابر فہری نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ سے کچھ مویشی لوٹ لیے تھے۔ غزوہ صفوان میں شرکاء کی تعداد کیا تھی؟ 70 تھی۔ غزوہ صفوان میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ صفوان میں علم بردار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں علم بردار تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا غزوہ آتا ہے ذی العشیرہ، تو یہ کب پیش آیا؟ تو یہ جمادی الاول اور جمادی ثانی 2 ہجری نومبر دسمبر 623 عیسوی کو یہ پیش آیا تھا۔ تو اس غزوے میں شرکاء کی تعداد کیا تھی؟ 150 یا 200 مہاجرین تھے۔ اس غزوے میں اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟ 30 اونٹ تھے ساتھ۔ غزوہ ذی العشیرہ کا مقصد کیا تھا؟ قریش کا ایک قافلہ جو کہ شام جا رہا تھا اسے روکنا تھا۔ تو اس غزوے میں کن قبائل کے ساتھ عدم جنگ کا معاہدہ ہوا؟ بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ کے ساتھ عدم جنگ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اس غزوہ میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ حضرت ابو سلمہ بن ابو الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ پھر اس غزوہ میں علم بردار کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں علم بردار تھے۔ تو علم کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا تھا۔
اس کے بعد کون سا غزوہ پیش آیا؟ غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری یعنی 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ تو اس کی تفصیل علیحدہ ویڈیو پر میں نے شیئر کر لی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر میں شیئر کر لوں گا تاکہ جن حضرات نے وہ نہ دیکھ سکی ہو تو دوبارہ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہے غزوہ بنو سلیم، یہ کب پیش آیا؟ یہ شوال 2 ہجری کے اندر اپریل 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ پر کون سا قبیلہ حملہ کرنا چاہتا تھا؟ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم تھی۔ غزوہ بنی سلیم میں شرکاء کی تعداد کتنی تھی؟ 200 تھی۔ غزوہ بنو سلیم میں حضور نے بنو سلیم پر کس مقام پر حملہ کیا؟ قدر کے مقام پر۔ مال غنیمت کتنا ملا؟ 500 اونٹ ملے تھے۔ غزوہ بنی سلیم میں کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن قیام کیا تھا۔ اس غزوہ میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ غزوہ بنو سلیم میں علم بردار کون تھے؟ تو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کس نے کی تھی؟ عمیر بن وہب جہمی کا عمیر بن وہب جہمی کا کون سا بیٹا بدر میں گرفتار ہوا؟ وہب بن عمیر گرفتار ہوا۔ عمیر بن وہب کا قرض ادا کرنے کی حامی کس نے بری تھی؟ صفوان بن امیہ نے بری تھی۔ اوپر سوال تھا غزوہ بدر کے بعد حضور کو قتل کرنے کی سازش کس نے کی تھی؟ یہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، انہوں نے مل کر یہ سازش رچائی تھی۔ پھر عمیر بن وہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کس سے کیا تھا؟ صفوان بن امیہ سے کیا تھا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر عمیر بن وہب کو کس صحابی نے دیکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کو اس کا راز بتایا تو اس پر اس کا رد عمل کیا تھا؟ یعنی حضور نے بتلا دیا تم کس ارادے کے ساتھ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ فلاں جگہ بیٹھ کر یہ مشاورت کی اور یہ تم دونوں کے درمیان طے ہوا۔ یہ راز جب اس کے سامنے بتا دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ہم دو کے درمیان تیسرا کوئی بھی بندہ نہ تھا۔ اس کے بعد کون سا غزوہ پیش آیا؟ غزوہ بنو قینقاع پیش آیا تھا۔ غزوہ بنو قینقاع کب پیش آیا؟ یہ 15 شوال 2 ہجری کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بنی قینقاع سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان کس نے لڑائی کرانے کی کوشش کی تھی؟ شاش بن قیس یہودی تھا، اس نے سازش کی تھی کہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ یہ غزوہ بنی قینقاع سے پہلے کا واقعہ ہے۔ شاش بن قیس کی باتوں سے بڑک کر اوس اور خزرج نے کس مقام پر لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ خرہ کے مقام پر لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غزوہ بنی قینقاع میں مسلمانوں کے خلاف زیادہ شریر کون تھے؟ کعب بن اشرف یہ شریر تھا۔ یہودی قبائل میں زیادہ بدماش قبیلہ کون تھا؟ غزوہ بنو قینقاع تھا۔ غزوہ بنو قینقاع پیشے کے لحاظ سے کیا کام کرتے تھے؟ سونا، لوہار اور برتن ساز تھے۔ غزوہ بنی قینقاع میں ان کے جنگی مردوں کی تعداد کیا تھی جو لڑنے کے قابل تھے؟ 700۔ غزوہ بنی قینقاع کا وقتی سبب کیا بنا تھا؟ ایک عرب عورت کی عزت پر حملہ کیا گیا۔ عرب عورت کی عزت پر حملہ کے جواب میں کیا قدم اٹھایا گیا؟ ایک صحابی رسول نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ صحابی رسول نے جب اس یہودی کو قتل کیا تو یہودیوں کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ صحابی کی شہادت پر حضور کا کیا رد عمل تھا؟ بنو قینقاع پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غزوہ بنو قینقاع میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اس غزوہ میں علم بردار حضرت حمزہ تھے۔ اس غزوہ حملہ کس دن کیا گیا؟ جمعہ کے دن کیا گیا۔ محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 15 دن جاری رہا۔ اس غزوہ میں کس شرط پر یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ حضور جو بھی فیصلہ کریں گے قبول ہوگا؟ حضور نے تو ان کی معافی کے لیے کس نے منافقانہ کردار ادا کیا؟ عبداللہ بن ابی نے کردار ادا کیا منافقانہ طور پر کہ ان کے ساتھ صلح کر لی جائے، قتل نہ کیا جائے ان کے مردوں کو۔
تو اس طرح کے معاملات یہ عبداللہ بن ابی نے درمیان کے اندر یہ معاملہ کیا۔ معافی کے بعد ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ مدینہ سے نکل کر کدھر منتقل ہوئے؟ شام کی طرف ازراعات کے مقام پر۔ مال غنیمت کس صحابی نے جمع کیا؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے جمع کیا۔ غزوہ سویق کا پیش آیا، یہ اس کے بعد اگلا غزوہ تھا، غزوہ بنو قینقاع کے بعد۔ تو غزوہ سویق کا پیش آیا، یہ ذی الحج کے مہینہ میں پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کے بعد نظر مان رکھی تھی، تو اس نے کیا نظر مانی تھی؟ جنابت کے سبب بھی اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ لڑائی کر لے، یہ اس نے منت مانی تھی۔ ابو سفیان نے قسم پوری کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ 200 سواروں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ غزوہ سویق قریشی لشکر نے کدھر پڑاؤ ڈالا؟ مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن کے اندر۔ ابو سفیان نے کس یہودی سردار سے مدد طلب کی؟ بنو نذیر کے سردار خی ابن اخطب سے، پھر سلام بن مشکم سے اس نے مدد طلب کی۔ ابو سفیان نے کس جگہ حملہ کیا؟ عریض نامی مقام پر حملہ کیا۔ عریض نامی مقام پر حملہ کر کے کیا کیا؟ کھجور کے درخت کاٹ کر ایک انصاری اور ان کے حلیف کو اس نے قتل کر دیا۔ تو جب حضور کو اس بات کی اطلاع ملی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ تو حضور کی طرف سے رد عمل یہ ہوا کہ ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابو سفیان کا رد عمل کیا تھا؟ ستو سمیت بہت سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی جب انہیں پتہ چلا مسلمانوں نے تعاقب شروع کر لیا تو انہوں نے اپنے سامان کو ہلکا کرنے کے لیے اپنا سامان چھوڑ کر، جس میں ستو بھی تھا، بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے کہاں تک پیچھا کیا؟ کرکرۃ القدر تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ غزوہ سویق میں مدینہ کا انتظام کس کے پاس تھا؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ سویق کے اندر علم بردار کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ اس غزوہ کو غزوہ سویق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سویق کا مطلب ستو ہے، اور ابو سفیان ستو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام بھی غزوہ سویق رکھا گیا۔